بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آپ کو یہ سن کے بہت خوشی ہوگی کہ پاکستان اب چین کی طرح ترقی کرے گا۔ یہاں پہلے PC-1 جو سینکڑوں سالوں میں بنا کرتا تھا، پھر اس پہ ریویو ہوتا تھا، پھر اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کیا جاتا تھا، پھر زمین خریدی جاتی تھی، یہ سب کام اب ہم نے یوں کرنے شروع کر دیے۔ آج ہی سے کیے، پنجاب اسمبلی سے اس کا آغاز کر دیا۔ واقعہ میں آپ کے سامنے پورا رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے جو بہت خوفناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، یہ تو خوش قسمتی کا واقعہ ہے نا کہ اب ہم سب فٹافٹ کر لیا کریں گے اور اتنی جلدی اتنی سپیڈ میں ہوگا کہ 3 ہفتوں میں کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرا معاملہ ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوگا یہ معاملہ بھی حل نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان ایک بہت بڑے آئینی بحران سے دوچار ہو چکا ہے۔ بظاہر آپ کو اس کا امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے صدر نے پاکستان کی وزارت قانون اور پارلیمانی امور کی بھیجی ہوئی وہ سمری جو پرائم منسٹر کے ذریعے گئی تھی اور بہت نیک نیتی پر نہیں تھی، اس کا رد کر دیا۔ انہوں نے انکار کر دیا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے۔ مجھے نہیں پتا اس کے ریپرکشنز میں کیا کیا ہوگا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی کہ پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں یا تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا سڑکوں پر ہجوم اکٹھا ہو اور یہ انتخاب جو ہوا ہے اس انتخاب کو ریورٹ کیا جائے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا آئندہ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اسمبلی بچے گی کہ نہیں بچے گی میرے علم میں اس وقت نہیں ہے، لیکن اگر یہ لڑائی آگے بڑھ گئی تو یا کسی ایک کا گلا تو ہر صورت سیاسی طور پر جائے گا، اور دوسرا اس لیے نہیں بچ سکے گا کہ جس کا گلا جائے گا وہ لٹک جائے گا اور دوسرے کے لٹکنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوگا اور وہ اس لٹکنے کے ساتھ لٹک جائے گا۔ ایسا ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے صدر غلام اسحاق خان اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو سائملٹینیسلی فارغ کیا تھا۔ ہم کچھ نیا نہیں کرنے جا رہے، ہم جو کرنے جا رہے ہیں اپنی ہی تاریخ، اپنی بدنما تاریخ کے حوالے سے ایک نئے اقدام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا دستور جو میرے پاس موجود رہتا ہے، تھوڑا بہت مجھے یاد بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ انتخابات کروائے، شفاف ہوں، غیر جانبدار ہوں اور آزادانہ ماحول میں ہوں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک لمیٹڈ سی سوسائٹی میں رہتا ہوں، ایک مختصر محلے میں رہتا ہوں۔ آپ شہروں میں پھرتے ہیں، گلیوں میں لوگوں سے ملتے ہیں، محلوں کی خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ علم ہوگا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا، کس کو ملا، کس طرح ملا، اور اس ملنے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو کتنی جلدی تھی کہ انہوں نے 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو رزلٹ اناؤنس کیا اور 11 ہی کو آفیشیل نوٹیفیکیشن کر دیا۔ کوئی یار خدا کا خوف کرے، لیکن ہم خدا کا خوف کریں کیسے؟ اگر ہمارے پاس یہ علم ہو کہ خدا کا خوف کرنا ہے تو لاہور میں وہ جس بچی کے ساتھ، جس خاتون کے ساتھ لوگوں نے جو بدسلوکی کی ہے، اور آفرین ہے اس پولیس آفیسر کو جو اس کو بچا کے لے گئی، ادروائز ہمارے جوہلا اس کو وہاں قتل کر دیتے، اس سے کم نہ کرتے، اس کے ٹوٹے کر دیتے اور ان ٹوٹوں پہ یہ کہتے کہ اس نے بے حرمتی کی تھی۔ الف بے جیم دال اگر کسی کرتے پر لکھا ہوا ہو تو اس کو پکڑ لیا جائے کہ اس پہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ کیا ABCD لکھے ہوئے حروف کی شرٹس نہیں پہنی جاتی؟ کیا لوگ اس پہ کسی کو کچھ کہتے ہیں؟ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ کیا لوگ اپنے گلے میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا نہیں ڈالتے؟ کیا لوگ چاروں کل نہیں ڈالتے؟ کیا لوگ آیت الکرسی نہیں ڈالتے؟ یہ سب کچھ جسم پر ہی پہنا جاتا ہے، جسم پر ہی لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آیات کو پہن کر آپ سڑکوں پر نکل آئے،
لیکن آپ دیکھ تو لیں، آپ سوچ تو لیں، آپ تو خاتون کی شکل دیکھ کے اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو پاگل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ فنیٹک ہوتے ہیں، اور جس سوسائٹی میں متشدد لوگ زیادہ ہوں وہ بچا نہیں کرتی، وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی بربادیوں کا سامان خود کر چکے ہوئے ہیں، اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ بربادی کیسے، کب اور کیوں کر ہوگی۔ میں جو وہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا ہے، صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ وزیر اعظم کی بھیجی ہوئی کسی سمری کو نہ کر دے، وجہ لکھ کے، اور یہ کہے کہ دوبارہ اس کو ٹھیک کر کے بھیجے، اور اس میں غالباً 10 دن کا وقت اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ پنجاب کے گورنر کے حوالے سے بھی ہوا ہے، یہ اور معاملات میں بھی ہوا ہے، یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ آج جو ہو رہا ہے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ پہلی تو یہ ہے کہ انتخاب متنازع ہے، دوسری یہ ہے کہ انتخاب نامکمل ہے، تیسری یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے دوسروں پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، چوتھی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے دروازے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں دے رہا، وہ چکر پہ چکر چلا رہا ہے، اور اس چکر میں جو گرداب آئے گا، جس گرداب کا وہ شکار ہوں گے، اس پہ الامان الحفیظ ہی کہا جائے گا۔ واقعہ عرض کر دوں، 21 دن کے اندر انتخاب ہونے کے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہے، یا اجلاس ہوگا۔ اجلاس بلاتا ہے صدر پاکستان، اس کے علاوہ اجلاس تب بلایا جاتا ہے جب ریکوزیشن ہو، ریکوزیشن کر سکتے ہیں ارکان قومی اسمبلی، اور ارکان قومی اسمبلی بننے سے پہلے حلف کا پڑھنا اور حلف کے اس پہ دستخط کرنا یہ لازم ہے۔ جب تک آپ حلف پڑھ نہیں لیتے اور دستخط نہیں کر دیتے رجسٹر پر، آپ ممبر الیکٹ ہیں، آپ کا کوئی پریولیج نہیں ہے، قطعاً کوئی پریولیج نہیں ہے، آپ صرف ممبر الیکٹ ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ خواتین کے اور اقلیتوں کے ریزلٹس رکے ہوئے ہیں، 1 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 50 ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس بحث میں جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم وہ بنے گا جس کو پورے ایوان کی اکثریت حاصل ہوگی، گویا 366 میں سے 169 لوگوں کا وہاں اس کو ووٹ دینا لازم ہوگا، اور وزیر اعظم بلا مقابلہ پاکستان میں شاید صرف یوسف رضا گیلانی ہی بنے، جو اب اس وقت ایک گہرے پانی میں ہے۔ اس پر میں بات پہلے کر چکا ہوں، لپیٹتے ہوئے بات کو پھر کہہ دوں گا کہ وہ کیا بات ہے۔ ایسے حالات میں جب سپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلائے گا، یہ سپیکر پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، یہ سپیکر اس وقت قومی اسمبلی کا سپیکر ہے، کسٹوڈین ہے، اور سپیکر اس وقت تک سپیکر رہتا ہے جب تک نیا سپیکر اپنے عہدے کا حلف نہ اٹھا لے، اور اسی سپیکر نے اس اجلاس کی صدارت کرنی ہے جس میں نئے لوگوں نے حلف اٹھانا ہے، اور پھر ایک انتخاب ہوگا، اور وہ انتخاب کیسے ہوگا اس کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ راجہ پرویز اشرف اس وقت صادق سنجرانی کی عدم موجودگی میں، اور عدم موجودگی اس لیے کہ صادق سنجرانی صوبائی اسمبلی کے رکن بن چکے ہیں، وہ سینیٹر نہیں رہے، یہ کتاب یہی کہتی ہے، اور جب وہ سینیٹر نہیں رہے تو ایک پہلا وہ غیر قانونی کام کر چکے ہوئے ہیں، غیر پارلیمانی غیر آئینی کام کر چکے ہیں کہ انہوں نے سینٹ کے ایک اجلاس کی صدارت کی، میں نے اس کی نشاندہی کی، جس کے نتیجے میں اگلے دن اجلاس میں وہ تشریف نہیں لائے، اب وہ صرف صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، اور ابھی انہوں نے اوتھ اٹھانا ہے۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، جب تک پرویز اشرف صاحب حلف نہیں اٹھا لیں گے، وہ ممبر الیکٹ ہیں، وہ سپیکر ہیں انتظامی معاملات کے حوالے سے، اور اس پہ تشریح کی ضرورت ہوگی، اور یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، اور عدالتوں میں جا کے پاکستان کی مزید رسوائی ہوگی، کیونکہ پوری دنیا پاکستان کے انتخابی طریقہ کار پر
انگلی اٹھا چکی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ جو اپنے فارم 45 لے کر جگہ جگہ پھر رہے ہیں، انہوں نے بھی تو آخر کوئی نہ کوئی رنگ روپ دکھانا ہی ہے اور ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا۔ اب جب صدر نے انکار کر دیا 91-2 کے تحت کہ میں یہ اجلاس نہیں بلاؤں گا اس لیے کہ ایوان کی گنتی پوری نہیں ہے، اس میں خواتین اور اقلیتوں کی ممبرشپ پوری نہیں ہوئی تا وقت ہے کہ الیکشن کمیشن جس نے 21 دن کے اندر یہ پروسیس پورا کر کے دینا تھا، اس نے پورا نہیں کیا، تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوتی، الیکشن کمیشن پر ہوتی ہے۔ میں نے بھی بہت دفعہ تنقید کی صدر پاکستان پر، لیکن کیا پاکستان الیکشن کمیشن تنقید سے بالا تر ہے؟ کیا لوگ صحابہ کرام پر تنقید نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق پر انگلی نہیں اٹھی تھی کہ چادر کہاں سے آئی؟ کیا یہ الیکشن کمیشن اس سے کہیں سپیریئر ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں، یہ سپیریئر ہو نہیں سکتا، یہ کتاب کے ماتحت ہے، اس کو کتاب کے ماتحت ہی رہنا چاہیے، یہ ہمارا حکمران نہیں بن سکتا۔ ہمارا حکمران وہ ہوگا جو آئینی طریقے سے پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، جو آئینی طریقے سے پاکستان کا صدر بنے گا، جو آئینی طریقے سے حکومت چلائیں گے۔ اور جب آپ غیر آئینی حکومت چلائیں گے تو پھر غیر آئینی حکومت کے حوالے سے اسی میں کلوزز موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کے وفادار نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جرائم جو ہے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں آپ کے خلاف مقدمہ چل سکتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اپنے لیے مقدمات کا اہتمام کر رہی ہے، افسوسناک، صد افسوسناک، بہت ہی بری بات، بہت ہی نامعقول بات۔ اجلاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں تو ابھی 2-4 دن باقی ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ کیا صدر پاکستان سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ کیا کوئی اور جائے گا اپلیکیشن لے کے؟ ایسا تو مجھے لگتا ہے کہ ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق پاکستان کے بہت ہی ممتاز وکیل اعتزاز احسن صاحب جو سینٹ کے رکن رہے، قومی اسمبلی کے رکن رہے، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ صدر کا ایکٹ درست ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ صدر کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اس اجلاس کو اس وقت نہیں بلا رہا تا وقت ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو پورا کر کے نہیں آئیں گے۔ اسپیکر میں نے آپ سے عرض کیا اس وقت اجلاس بلا سکتا ہے جب ریکوزیشن کی جائے، اس اجلاس کی ریکوزیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان کی ریاست نے اپنے انسٹرومنٹس کے ذریعے بلانا ہے جن کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایشو ہے، اس پر آخر میں ایک بات پھر کروں گا۔ 1991 میں پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے لیے ایک نئی روڈ بنائیں گے، اور اس کے لیے ایک بڑا پروگرام بنایا گیا، قابل تحسین ہے بلا شبہ، میاں نواز شریف نے یہ ایک بڑا کام کیا تھا۔ لیکن جب ان کی 93 میں حکومت ختم ہو گئی اور اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہونا تھا اگر وہ سڑک اس وقت بن جاتی، خیر اب بھی کریڈٹ ہونی کا ہے، یہ 3 رویا سڑک تھی، شاید 4 رویا بھی ہو سکتی تھی، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو 2 رویا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ 2 رویا نہ ہو سکی اس ایگریمنٹ کے مطابق تو اس کو 3 رویا ہی رکھا گیا کہ 3 طرف اس طرف 3 ٹریفک چلیں گی، 3 اس طرف سے چلیں گی، 6 لین روڈ ہوگی۔ ایسے میں جس وقت وہ سڑک میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے غالباً اپریل 97 میں اس کا افتتاح کیا، اور لاہور انہوں نے پہنچ کر اس کے پاس بابو صاحب پر ایک جلسہ کیا، ایک بڑا جلسہ تھا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کیا تمہارے پاس وہ تقریر میری ہے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا جی میرے پاس ہے، میرے ریکارڈ میں وہ تقریر کہیں موجود ہے۔ وہاں ایک بڑا جلسہ کیا، اس میں انہوں نے، اور اس دوران جب کبھی بھی وہ بات کرتے تھے، وہ موٹر وے کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص نے لاہور سے سفر شروع کیا ہے اور وہ اس وقت سکھے کی پہ ہے، اس وقت کوٹ مومن پہ ہے، اس وقت پنڈ دادن خان پہ ہے،
اس وقت کلر کہار پہ ہے، اس وقت چکری پہ ہے، اس وقت پنڈی پہنچ گیا ہے، اس لیے کہ اس کی لمٹ تھی سپیڈ کی. اور گاڑی جب ایک سپیڈ پر چل رہی ہے اور اس پر چیک کیا جا رہا ہو تو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کس ایریے میں موجود ہے. اس حوالے سے وہ بتایا کرتے تھے. فائبر آپٹک کی بھی وہ بہت بات کرتے تھے جو انہوں نے ڈالا بھی، لیکن انہوں نے اس بابو صاحب کی تقریر پہ یہ کہا اگر خدا نخواستہ اس سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم دو کام کریں گے. ایک، سڑک کے دونوں جانب ٹراما سینٹرز بنائیں گے، ہاسپٹلز بنائیں گے. دوسرا، ہم یہاں رہائشی انتظام بھی کریں گے کہ اگر کوئی سفر کی وجہ سے تک گیا، یہ صرف لاہور سے اسلام آباد تک نہیں تھی، یہ کراچی سے ترخم تک کی سڑک کا پروجیکٹ تھا. اگر کوئی رکنا چاہے تو وہ آرام کرے. باہر کی دنیا میں ریسٹ ایریاز میں سونے کی جگہ موجود ہے جہاں سے یہ کنسیو کیا گیا تھا. یہ غالباً 1930 میں پہلی دفعہ اس طرح کی ایک سڑک اٹلی میں بنی تھی، اور وہاں سپیڈ لمٹ ان لمیٹڈ، آپ جس سپیڈ پہ مرضی چلے جائیں. ہمارے ہاں تو راستہ ایسا ہے، ڈرائیونگ ہمیں ٹھیک طرح آتی نہیں ہے، اصول قانون کی پابندی ہم نہیں کرتے، لہذا ہم پر قدغن لگنی چاہیے اور ٹھیک لگی ہوئی ہے. ایک وقت میں 140 سپیڈ کی گئی تھی، لیکن بہت ایکسیڈنٹس ہوئے تھے، پھر کم کر دی گئی. لیکن یہ ایشو ہی نہیں ہے ہمارا آج کا. ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ وہ کام جو ہم سوچنا چاہتے ہیں 2-4 سال بعد کرنا چاہتے ہیں، آج پنجاب کی نو منتخب وزیر اعلیٰ نے 3 ہفتے میں کرنے کا اعلان کر دیا. 91 میں میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا، اس کے بعد مسلسل کہتے رہے. 97 کی انوگریشن سپیچ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سڑک پر ہونے والے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے ہیلی کاپٹر سروس شروع کریں گے. وہ ہیلی کاپٹر سروس جو 97 میں یا 91 میں یا 93 میں یا 95 میں یا جب بھی شروع ہونی تھی، وہ ہیلی کاپٹر سروس شروع نہ ہو سکے. اور شروع میں تو اتنا ہیپیزٹلی وہ بنایا گیا تھا کہ 97 دسمبر کی 2-3 تاریخ کو میں نے سفر کیا، روزوں کے دن تھے وہ، تو کہیں راستے میں پانی پینے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی. بیرا پر کچھ لوگ جالی کے اس پار سے پانی اور پکوڑے بیچ رہے تھے جہاں لوگ کھڑے ہو کے، اور سفر لوگ ڈر رہے تھے اس وقت اس پہ کرتے ہوئے، کیونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، سپیڈ کا بھی اندازہ نہیں تھا، روڈ کا بھی اندازہ نہیں تھا. اب تو خیر بہت مصروف سڑک ہے، یہ نہ ہوتی تو جانے کیا ہوتا. یہ ہے تو ہم اس پہ F-16 جو ہے وہ اتار لیتے ہیں، اس پہ JF تھنڈر کو ہم اتار لیتے ہیں. یہ ہماری تقریباً 400 کلومیٹر کی ایک ایسی پٹی ہے جس کو ہم ہوائی اڈے کے طور پر یا ہیلی پیڈ کے طور پر یا اس کو ہم روڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یقیناً ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے کچھ 6-7 سال پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم اس پہ ہیلی کاپٹر کی سروس شروع کریں گے اور جلد کریں گے. نہیں ہو سکی. بزدار نے جو سپر تھا وسیم اکرم پلس، اس نے ایک میٹنگ کی کیبنٹ کی جس میں یہ کہا کہ ہر کمشنریٹ کے پاس، ہر کمشنر کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہوگا جو موٹر وے کے لیے مختص کیا جائے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی ضرورت آ جائے تو اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا جا سکے. یہ الگ بات کہ اس کے اخراجات کون اٹھائے گا، اس کو خریدے گا کون، اس کی مینٹیننس کون کرے گا. کمشنر صاحب استعمال کریں گے، ڈپٹی کمشنر اپنی فیملی کو لے کے جائے گا، کو پتہ نہیں کہ اور کوئی وزیر ہوگا تو وہ بچوں کو سیر کرانے لے جائے گا. مجھے نہیں اس کا پتہ کہ کیا ہوگا، لیکن یہ بات پنجاب کی کابینہ میں اپرووڈ ہے کہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس جگہ کا فیصلہ کیا جائے کہ یہ کون کون سی جگہ پر پارک ہوگا اور اس سڑک کے قرب و جوار میں ہوگا، یعنی موٹر وے کے قرب و جوار میں ہوگا. محترمہ مریم نواز نے کچھ دن پہلے اپنی بچی کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ پہاڑی علاقے میں کہیں جا رہی تھی اور ان کی بچی جو تھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ کسی کی بچی کی طبیعت خراب نہ کرے. ایمبولنس آ گئی، 15 آ گئی، 1122 آ گئی، رینجرز آ گئی، جانے کون کون سے جو فورسز ہو سکتی ہیں وہاں وہ آئیں
اور بچی کو بر وقت طبی سہولتیں مل گئی. لیکن ذرا سوچئے کہ وہ بچے جو پنگوڑے میں 6 پھنس گئے تھے وہاں استاد کے، جن کی زندگی کا کوئی امکان باقی نہیں بچا ہوا تھا، ماں سوائے اس کے کہ اللہ نے ان پر کرم کیا، رحم کیا، مہربانی کی اور ان کی جان بچ گئی. وہ بھی تو انسان ہے، انہیں بھی تو سڑک چاہیے، انہیں بھی تو چیئر لفٹ چاہیے. ایک چیئر لفٹ تو ہم سفری لوگوں کے لیے، سیاحت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے لگا دیتے ہیں. ایک کمیونیکیشن کے لیے ہونی چاہیے. ذرا بالائی علاقوں پہ جا کے دیکھیے، تیز دریاؤں کے اوپر جس طرح لوگ رسیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، رسیوں کو پکڑ کے جب سے وہ چلتے ہیں، بچیاں اور بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ان میں سے کوئی گر جائے تو پانی بہا کے لے جائے گا، بچے گا ہی کوئی نہیں، اس قدر تیز پانی ہوتا ہے. اچھی بات ہے کہ وہ اس سروس کو شروع کرنے لگی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ 12 دن میں 15 دن میں شروع نہیں ہو سکتی. اور اگر 12-15 دن میں، 20 دن میں، 21 دن میں، 25 دن میں، مہینے میں شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلی کاپٹرز پاکستان میں آ چکے ہوئے ہیں. وہ اگر یہ کہہ دیتی ہیں کہ میرے چچا نے یا میرے والد نے یہ پروگرام بنایا تھا، اور اب جب میرا بھائی یا میرا کزن اس وقت چیف منسٹر تھا تو یہ ہیلی کاپٹرز پاکستان آ گئے تھے، تو شاید حکومت کی ابتدا سچ سے ہوتی. اس حکومت کی ابتدا، میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا جھوٹ سے ہوئی، لیکن آسن طریق سے نہیں ہوئی. کیا حرج تھا اگر اپوزیشن کے لوگ ووٹ ڈالتے، انہیں موقع دیا جاتا، ان کی بات سنی جاتی، تحمل ہوتا، برداشت ہوتی، اور وہ لوگ جو غیر حاضر تھے یا جن کو غیر حاضر کیا گیا تھا، وہ اسلم اقبال جس کو گرفتار کیا گیا تھا، اگر نہ کیا جاتا تو کیا وہ خود کچھ بمبار لے کے ساتھ آتا، اسمبلی کی بلڈنگ کو اڑا دیتا؟ وہ تو چیف منسٹر بننے کا امیدوار تھا اور اس کو ہم نے پکڑ کے پتہ نہیں کہاں بند کیا ہوا ہے. تو چھوڑنا چاہیے. کیا کل یہاں پر جب الیکشن ہوگا، جانے الیکشن ہوگا یا ہنگامہ ہوگا، لیکن کچھ تو ہوگا جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، یا بائیکاٹ ہوگا یا وہاں جا کے الیکشن لڑا جائے گا. کیا ہم عمر ایوب کو اغوا کرنا چاہیں گے؟ کیا ہم اس کو مارنا چاہیں گے؟ جس کے باپ کی اور جس کے دادے کی اس ملک میں مثالیں دی جاتی ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیں گے؟ وہ ہیلی کاپٹر سروس جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا اچھا کرتے کہ اس کی ابتدا میں یہ کہا جاتا کہ یہ میرے والد نے پروگرام شروع کیا تھا، باوجود نہیں پورا ہو سکا تھا. پھر میرے چچا نے کوشش کی، باوجود نہیں پورا ہو سکتا. پھر میرے چچا زاد بھائی نے کوشش کی، مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں پورا ہو سکا. اور جیسے میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ 1122 سروس پرویز الہی نے شروع کی، اچھی سروس تھی. اس طرح اگر آپ کریڈٹ دے دیں گے تو آنے والے وقتوں میں آپ کو آپ کے اچھے کاموں کا کریڈٹ ملے گا، جو یقیناً آپ کرنا چاہیں گی. آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت مواقع ہوں گے، لیکن وسائل کی کمی ہوگی. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ. میں آپ کے لیے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا باب لکھ کر جائیں گی. آپ نے ایک مثال قائم کی. میں آپ کی والدہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کو یہ تربیت دی تھی. آپ کے سامنے انہوں نے جستجو کی تھی، کوشش کی تھی، اور آپ کے والد کو وہ باوقار طریقے سے ملک سے جان بچا کر لے گئی تھی. میں نے ان کی گاڑی دیکھی تھی جب وہ کرین پر اٹھائی گئی ہوئی تھی. میں نے اسلام آباد میں بھی پولیس کو جب ان کو روکا ہوا تھا تو دیکھا تھا. میں نے تب بھی دیکھا جب وہ پنڈی کے کسی گھر میں آ کے قیام پذیر ہوئی تھی. میں نے بہت ساری جگہوں پر ان کو دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ آپ کو اس بات کی ہدایت دے اور اس بات کی ہمت دے، اس بات کی آپ کے پاس جستجو ہو کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ آپ اپنے والد، اپنے چچا، اپنے خاندان، اپنی والدہ کی طرح باہمت ہیں، اور پنجاب کے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مہاجرائی سے بھی گریز کریں گی، پاکستان کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کریں گی، بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کریں گی، ننگے پھرتے بچوں کو آپ سہارا دیں گی، اور پاکستان میں امن و امان اور استحکام پیدا کرنے کے لیے آپ جستجو ہی نہیں
اس سے زیادہ جستجو کریں گی جتنی ضرورت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ وسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے مستقبل کے لیے، اس کے جوانوں کے لیے، اس کے بوڑھوں کے لیے، اس کے بیماروں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ استطاعت اور ہمت دے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔